دہشت گردی کی تاریخ۔ تمام مغربی سیاسی جماعتیں اپنے حامیوں اور عوام کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو چکی ہیں کہ دہشت گردی ایک منفرد اور خاص قسم کا جرم ہے جو اگر مسلمانوں سے سرزد ہو جائے تو ناقابل معافی ہے، لیکن کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص سے اس کا صادر ہونا محال ہے۔ مغرب کے نزدیک دہشت گردی ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کے اندر غیر انسانی تشدد کی صلاحیت ہے، اور یہ بیماری صرف مسلمانوں کو لاحق ہو سکتی ہے۔ دہشت گردی ایسا جرم ہے جسے نہ معاف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی مذاکرات یا تصفیہ ہو سکتا ہے، مگر یہ تمام سیاسی بیانیے خود ساختہ فضولیات ہیں جن کے ذریعے سیاستدان غیر لچکدار رویہ اختیار کر کے خاص اختیارات حاصل کرتے ہیں اور دہشت گردی کے خطرات ظاہر کر کے عوامی اور نجی سیکیورٹی کے لیے بڑی بڑی رقوم مختص کرواتے ہیں۔ دہشت گردی کا مرکزی خیال مغربی ممالک میں ان کے سیاسی ایجنڈے کے مطابق مسلسل نئی شکل اختیار کرتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ دھندلا گیا ہے۔ بظاہر دہشت گردی کی اس وقت کوئی بھی معقول اور مقبول تشریح موجود نہیں۔ مصر جیسی کئی آمرانہ حکومتیں اس اصطلاح کو اپنے مخالفین کی سرکوبی کے لیے استعمال کرتی ہیں، جبکہ مغرب میں دہشت گردی صرف پرتشدد جارحانہ کارروائیوں کا نام نہیں، بلکہ اس میں وہ تمام سرگرمیاں اور وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جن کے نظریات مغربی حکومتوں کے اقدار اور وہاں کے لوگوں کے طرز زندگی کے لیے خطرہ ہوں، اور ان مشکوک افراد میں سر فہرست مسلمان ہیں۔ دہشت گردی کی اصطلاح موجودہ دور میں ریاستی دباؤ کا ایک ہتھیار ہے جسے اندرونی دشمنوں کے خلاف سیاسی مقاصد کی خاطر حکومتیں استعمال کرتی ہیں، اور اس کی لپیٹ میں اکثر مسلمان ہی آتے ہیں۔ جبکہ اسٹالن کے روسی آبادی پر حملے، ماؤ کمیونسٹوں کی حیوانیت اور یورپ کی شہری آبادی پر ہٹلر کے فوجی حملے آکسفورڈ ڈکشنری میں موجود دہشت گردی کی تعریف پر تو پورا اترتے ہیں، مگر انہیں دہشت گردی کے زمرے میں شمار نہیں کیا جاتا۔ دہشت گردی کو دور حاضر کا سب سے سنگین مسئلہ کہا جاتا ہے، جبکہ تاریخ کھنگالیں تو معلوم ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو کینیا، ملائیشیا، فلسطین اور کئی جگہوں پر خونی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا جو کہ آج کل کے مطابق دہشت گردی شمار ہوتی ہیں، مگر برطانیہ نے کبھی اس اصطلاح کو استعمال نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ تھی کہ یہ بغاوتیں ان دور دراز علاقوں میں تھیں جہاں لوٹ مار کرنے کے بعد برطانیہ کا چھوڑنے کا ارادہ بن گیا تھا۔ اس کے برعکس فرانس چونکہ الجزائر کا قبضہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا اور اسے اپنی ملکیت شمار کرتا تھا، تبھی فرانس نے الجزائر کے حریت پسندوں کو دہشت گرد گردانا اور ان سے نمٹنے کے لیے وحشیانہ طریقے اپنائے۔ دہشت گردی اپنی شدت سے 70 اور 80 کی دہائی میں لوٹی جب قوم پرست گروپ جیسے PLO، IRA اور ETA اور دوسری شہری گوریلا تحریکوں نے یورپ اور جنوبی امریکہ میں زور پکڑا، مگر انہیں کبھی ملکی سالمیت کے لیے خطرہ نہ سمجھا گیا۔ حالانکہ ان تحریکوں کے پس پشت دوسرے ممالک کے ملوث ہونے کی شواہد بھی پائے گئے۔ اپنی سرزمین پر ان کی جارحانہ کارروائیوں اور شہریوں کی ہلاکتوں کے باوجود بھی کبھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا گیا، مگر 9/11 کے بعد مغربی رہنماؤں نے دہشت گردی کو فوری شناخت کر لیا۔ امریکی صدر بش نے وار آن ٹیرر کا آغاز کر دیا، جبکہ ٹونی بلیئر پر سن 2004 میں انکشاف ہوا کہ اسلامی دہشت گردی ایک حقیقی مسئلہ ہے جس کے حل میں ایک نسل لگ سکتی ہے۔ پھر برطانیہ اور امریکہ میں نئے اینٹی ٹیررزم قوانین بنائے گئے جس میں ہر سال جدت آتی گئی اور ان کا شکار زیادہ تر مسلمان ہی ہوئے۔ امریکہ نے گوانتانامو بے جیل مسلمان قیدیوں سے آباد کی۔ دہشت گردی کی نئی تعریف کے ذریعے سیاسی رہنماؤں، وکلاء، صحافی اور سماجی کارکنوں نے اپنا کیریئر بنانے کا آغاز کیا۔ اسی نے فلم سٹوڈیوز، یونیورسٹیوں، پبلشرز، انٹیلیجنس سروسز اور فوج کے بجٹ کو بڑھایا۔ سیکیورٹی آلات بنانے والی کمپنیوں کی چاندی ہوئی اور CCTV کی مانگ میں عالمگیر اضافہ ہوا اور ڈرون حملے متعارف کروائے گئے۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ 9/11 میں مرنے والے 2800 افراد کا بدلہ اب تک لیا جا رہا ہے، جبکہ انہی 15 سالوں کے دوران امریکہ میں چوری، ڈکیتی، گینگ وارز، گن شوٹنگ، اسٹریٹ کلنگ اور باہمی لڑائی جھگڑوں میں مرنے والے 1,80,000 امریکیوں کی کسی کو بھی خبر نہیں۔ میڈیا نے کبھی اسے اہمیت ہی نہیں دی اور نہ ایسے واقعات کے روک تھام کا کوئی حکومتی طور پر مؤثر بندوبست کیا گیا۔ دہشت گردی کا ہوا صرف اور صرف مسلمانوں کو زیر نگین رکھنے کے لیے میڈیا کے ذریعے کھڑا کیا گیا، جس کے نتیجے میں رد عمل کے طور پر مسلم اکثریت شدت پسندی پکڑ رہی ہے اور اس کا خمیازہ بھی مغرب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔